نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے میں اور آپ مہر شفیق صاحب، مہر ارشد صاحب، مہر انصر صاحب، مہر یاسر صاحب، ان کے والد مرحوم اور مہر عثمان شفیق صاحب کے دادا مرحوم کے سالانہ ختم کے موقع پر جمع ہیں۔ اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے باپ کی شان کے حوالے سے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی 2-3 آیتیں برکت کے لیے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، تاکہ اس بات کا ہمیں پتہ چلے کہ جو رب کا قرآن ہے، رب نے اپنے کلام میں ماں باپ کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسری آیت فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے جو والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بات کرنی ہے
تو بڑے دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرو۔ پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے شفقت والے، ان کے لیے جو نرمی والے، عاجزی والے اپنے بازو ہیں ان کو جھکا دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا ان کے لیے دعا مانگو، اور دعا کیا مانگو کہ مولا میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اب یہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان کی تشریح بھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ایک چیز ہے سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں آیتوں کے اندر ایک ہی بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی یہ کیوں بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے کن سے فرمایا ہے؟ ہم سے فرمایا ہے نا۔ کیوں؟ دو چیزیں، ایک فرمایا رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ دیکھیں یہ جو ہمارا وجود ہے، اس وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجود کو بنانے والی ذات حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مجازی طور پر یہ وجود کیسے وجود میں آیا ہے؟ مجازی طور پر یہ وجود ماں باپ کی وجہ سے بنا ہے۔ حقیقی طور پر اس وجود کو بنانے والی وہ ذات ہے، لیکن مجازی طور پر یہ وجود کیسے بنا؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ اب دو چیزیں، اب اس وجود کو جب وجود ملا تو فرمایا خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ حقیقی طور پر وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ مجازی طور پر تمہارا وجود ماں باپ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا ہے۔ اس لیے جب اپنی ذات کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو تو وہ دیکھو تمہیں بنایا کس نے ہے، اور یہ دیکھو کہ تم بنے کس وجہ سے ہو۔ بنانے والا رب ہے، اور جن کی وجہ سے بنے ہیں وہ والدین ہیں۔ اس لیے فرمایا خدا کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی اشارہ ہے، وہ کون سا؟ انسان بڑی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میری بارگاہ میں اپنی جبین کو سجدے میں رکھو، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ لیکن دوستان محترم، ساتھ اس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر اس لیے کیا کہ لوگوں تم جتنی مرضی عبادت کرو، اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا نہیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا خدا کی عبادت کرو، لیکن جو اپنے والدین ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو دوستان محترم، عبادت بھی تب قبول ہوتی ہے، رب بھی تب راضی ہوتا ہے جب والدین اپنی اولاد کے ساتھ راضی ہوتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ کبھی ہم نے سمجھا کہ یہ اف سے مراد کیا ہے؟ یہ تو رب نے فرمایا کہ والدین کو اف تک نہ کہنا۔ اف کی تشریح علماء مفسرین نے پتہ کیا کی ہے؟
کہ اگر کسی کے کپڑے پر کوئی گرد مٹی پڑتی ہے تو اس کو پھونک کے ذریعے سے وہ ہٹاتا ہے، تو فرمایا یہ اف ہے، اف کی یہ تعریف ہے۔ اب بندہ جب اپنے جسم پر کسی جگہ پر مٹی پڑے اس کو ہٹائے تو کیا کسی کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں خبر ہوتی۔ تو فرمایا ماں باپ کے سامنے تم اس طرح رہو، اس طرح عاجزی کے ساتھ رہو، اس طرح نرمی کے ساتھ رہو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا ہے۔ تو دوستان محترم پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ جو اپنے بازو ہیں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں عاجزی کے ساتھ بچھائے رکھنا۔ دیکھیں نا، ماں باپ جب بوڑھے ہوں، اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو جو ہمارا رویہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ افن اس کے زمرے میں علماء بیان کرتے ہیں جب ماں باپ، والد بار بار اٹھ کے نہیں جا سکتا، وہ کمرے کے اندر ہی تھوکتے ہیں، ماں باپ اٹھ کے باہر نہیں جا سکتے، اپنے بستر پر ہی وہ پیشاب کرتے ہیں، تو فرمایا اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس حال میں ہوں کہ جب وہ تھوکتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں چارپائی پہ تو تمہیں بدبو آتی ہے، تو فرمایا اس بدبو کے اظہار کے لیے تم اپنے ناک کے اوپر ہاتھ نہ رکھنا، اپنے ناک کے اوپر کپڑا نہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہی ماں باپ ہیں، یہ وہی والدین ہیں۔ جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو بھی اپنے بستر پر پیشاب کرتا تھا، تیری ماں تیرا باپ تیرے پاس اس انداز میں شفقت کے ساتھ ہوتے تھے کہ کبھی انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا نہیں رکھا، کبھی انہوں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں بدبو آ رہی ہے۔ تو فرمایا جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا تیرا حال بھی یہ ہو کہ اگر والد سے والدہ سے اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کے اظہار کے لیے تو اپنے ناک پر کپڑا بھی نہ رکھے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک کا بھی اظہار نہ کرو، یعنی اس قدر اپنے والدین کے ساتھ آپ سراپا عاجزی بن کے رہیں۔ اور یہ جو اپنے بازو ہیں، فرمایا یہ عاجزی کے ساتھ بچھائے رکھنا، عاجزی کے ساتھ۔ دیکھیں نا، یہ جو پرندہ ہے، پرندہ جب اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے؟ اپنے جو پر ہیں ان کو پھیلاتا ہے، اپنے پر کھولتا ہے تو اڑتا ہے۔ وہ پرندہ جو اڑ رہا ہو جب اس نے واپس آنا ہو تو کیسے آتا ہے؟ اپنے جو پر ہیں ان کو کلوز کرتا ہے، اپنے پروں کو سکیڑتا ہے، جیسے ہی سکیڑتا ہے وہ واپس آتا ہے۔ تو جیسے پرندہ اپنے پروں کو سکیڑتا ہے تو وہ نیچے آتا ہے، تو فرمایا اپنے جو بازو ہیں جب تم باہر جاؤ تو پرندے کی طرح اپنے بازو کھولو، لیکن جب ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے جو پر، اپنے ہاتھ پاؤں، یہ سب کچھ سمیٹ لو، اس لیے کہ ماں باپ کی جو بارگاہ ہے وہ تمہارے لیے عاجزی والی بارگاہ ہے۔ اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیں، اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا معاشرے میں بڑا سٹیٹس ہو، جس کے لیے لوگ قلین، ریڈ قلین بچھاتے ہوں، باہر نکلے لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہوں، باہر نکلے وہ بڑا آفیسر ہے، باہر نکلے تو فرمایا وہ اڑے، جتنا مرضی اڑے، اپنے پر کھولے، عزت سمیٹے، عظمت سمیٹے، لیکن جب والدین کے پاس آئے تو فرمایا پھر وہ جو پر کھولے تھے ان کو سمیٹ کر عاجزی کا اظہار کرے۔ یعنی جب اپنے والدین کے پاس آئے، اپنے والدین کی بارگاہ میں آئے
یہ جو سارے عہدے ہیں وہ سائیڈ پہ رکھ کے آئے، اپنے باپ کی بارگاہ میں آئے، اپنی والدہ کی بارگاہ میں آئے تو وہ سراپا عجز و انکساری بن کے آئے۔ اس لیے فرمایا جو اپنے بازو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے بچھا دو، اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا ان کے لیے دعا مانگو، اور دعا کیا مانگو کہ مولا ان پر رحم فرما۔ رحم کیسا؟ کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اب اس چیز کو بھی ہم سمجھنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جب ہم کسی کو بڑی عمر دیں، عمر بڑی ہو تو فرمایا اس کو ہم عمر کو واپس پلٹا دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں، یعنی بچپن کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ بڑا ہو، جب بندہ بڑا ہو تو کہتے ہیں بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، اس کے اندر بچپنا آتا ہے، اور بچپنا جب آتا ہے عمر میں بے شک بڑا ہو، زندگی اس کی عمر بڑی لمبی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جب بڑا ہو تو ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں، یعنی بڑا ہو کر بھی اس کے اندر بچپنا آ جاتا ہے۔ اور وہ کس قدر اظہار کرتے ہیں؟ پھر جو بڑے ہوں وہ کس طرح اظہار کرتے ہیں؟ جس طرح ہم بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ ضدیں کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں، تو فرمایا جب وہ والدین بوڑھے ہوں وہ بچپن کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بچپنے کی طرف آتے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی ایک مثال سے ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ بوڑھا والد جو اپنے بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے چلنا سکھلاتا ہے، دیکھیں نا وہ وہی والد ہے نا جب ہمیں وہ اوپر اٹھاتا ہے، بچپن میں اوپر ہوا میں اچھالتا ہے تو ہم کلکاریاں مارتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو میرے باپ کے بازو ہیں یہ مجھے گرنے نہیں دیں گے، یہ میرے باپ کے بازو مجھے سہارا دیں گے۔ تو دوستان محترم، بچپن کے اندر وہی باپ جو ہمیں پالتا ہے، وہی والدین جو ہماری پرورش کرتے ہیں، وہی والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ بچپن کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ کیا ضدیں کرتے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں ہم اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اگر 100 بار بھی کہے تو جو ہمارے والدین ہیں وہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں، اور جب وہی والدین بوڑھے ہو جائیں وہ 1-2 بار کہیں تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ ہم مائنڈ کرتے ہیں کہ بابا جانی بار بار آپ کو بتایا بھی ہے، 2 بار بتا دیا ہے کہ یہ وہ ہے، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی، یعنی جو ہمارا رویہ ہے وہی بدل جاتا ہے۔ ہمارا حال تو اپنے والدین کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کے اندر الا ماشاءاللہ یہی ہے، لیکن باپ کیسی ہستی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ باپ ہستی کیسی ہے؟ 4 لفظ: ہمت، شفقت، چاہت، قربانی۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی، ان کو یکجا بولوں تو بابا جانی۔ ہمت، شفقت، چاہت، قربانی یکجا لکھوں تو بابا جانی۔ یعنی یہ جو 4 لفظ میں نے جدا جدا بولے ہیں، اگر ان 4 لفظ کی روح کو دیکھنا ہے تو اپنے باپ کا وجود دیکھ لو، اپنے باپ کی ہستی کو دیکھ لو۔
پہلا لفظ ہے ہمت، اور باپ کے پاس کیسی ہمت ہے، باپ کے پاس کیسی جرت ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ سارا دن مشقت کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے مشکل سے مشکل ترین حالات کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ وہ جو باپ کی ہستی ہے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، والدین میں سے جو باپ کا وجود ہے وہ ایک ہمت کا سرچشمہ ہے، اور اولاد کے لیے جو سب سے ہمت والی ہستی ہے وہ باپ کی ہستی ہے۔ آگے ہمت کے بعد شفقت۔ ہمیں ماں کی ممتا تو نظر آتی ہے، کبھی اپنی زندگی کو دیکھے تو ہمیں اپنے باپ کی شفقت کیوں نظر نہیں آتی؟ باپ اپنی اولاد کے لیے ایک غمخوار ہستی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے ایک ہمدرد ہستی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے ایک مہربان ہستی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو ہمت، شفقت، تو باپ کا جو وجود ہے وہ اپنی اولاد کے لیے وہ سرتپا شفقت ہے، ایک باپ کا وجود اپنی اولاد کے لیے سراپا شفقت ہے۔ آگے ہمت، شفقت، چاہت، اور باپ اپنی اولاد کو کس طرح چاہتا ہے کہ باپ اپنی ساری چاہتیں اپنی اولاد کی چاہت پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ جو باپ ہے، دیکھیں نا، مرد جیسے ہی باپ بنتا ہے وہ اپنی ضرورتیں بھی بھول جاتا ہے، جیسے باپ بنتا ہے وہ اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں، وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں بھول جاتا ہے، اور اسے اگر فکر ہے تو صرف اپنی اولاد کی ضرورتوں کی فکر ہے۔ اس کے اندر اگر چاہت ہے تو صرف ایک ہے کہ جو میری اولاد ہے اس کا مستقبل سنور جائے، اس کی زندگی سنور جائے۔ پھر آگے قربانی، باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کون قربانی دیتا ہے؟ ماں گھر کے اندر، ماں کا وجود ہے گھر کے اندر، ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، اور جو باپ ہے گھر سے باہر وہ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کبھی ہم باپ کے مختلف وجود اپنے معاشرے میں دیکھیں تو نظر آئیں گے۔ آپ باہر نکلیں، دیکھیں ایک چھاپڑی فروش، وہ بھی کسی کا باپ ہے۔ آپ باہر نکلے، دیکھیں کوئی ملازم ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے۔ آپ باہر نکلیں، دیکھیں سخت دھوپ کے اندر جو محنت اور مزدوری کر رہا ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے۔ آپ باہر نکلیں، کسی کے نوکر چاکر کو دیکھیں، وہ بھی تو کسی کا باپ ہے۔ یہ سارے وجود ہمیں جو نظر آتے ہیں یہ کس کا وجود ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ ایک باپ کی ہستی ہے جو سارا کچھ قربان کرتا ہے۔ کس لیے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے۔ وہ خود دکھ برداشت کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میری اولاد کو کسی قسم کا دکھ نہ پہنچے۔ وہ اپنی ضرورتیں قربان کرتا ہے، کس کے لیے؟ کہ میرے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری ہوں۔ وہ اپنی خواہشیں قربان کرتا ہے، کس کے لیے؟ کہ جو میری اولاد ہے اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ باپ کا وجود، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماں کے حقوق تو بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن میں، حدیث میں جہاں پر بھی حقوق کا ذکر آیا ہے وہ ماں باپ دونوں کا آیا ہے۔ ہم سارا زور والدہ کے حقوق پر دیتے ہیں، کبھی والد کے حقوق کو بھی بیان کیا کرے نا۔
کہ وہ باپ، دیکھیں نا، باپ وہ ہستی ہے جو صرف بچوں کو نہیں پالتا، باپ بچوں کو بھی پالتا ہے اور بچوں کی ماں کو بھی پالتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، حضرت باپ کی جو ہستی ہے نا، جو باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ جس کی ساری زندگی 10 سال عبادت میں گزرے ہیں، فرائض بھی پورے کیے، 10 سال اس نے نفلی عبادت بھی کی، اس قدر وہ عبادت کے اندر، تسبیحات کے اندر مگن رہا، شب و روز اس کے اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا دوسری طرف وہ شخص جو اپنے باپ کے پاؤں کو، اپنے باپ کے پاؤں کو صرف بوسہ دیتا ہے، فرمایا اس ایک بوسے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بیٹے کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو اس نے 10 سالہ عبادت والے کو مقام عطا کیا ہے۔ باپ کی ہستی کیسی ہستی ہے کہ صرف ایک بار اپنے باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا تو فرمایا 10 سال کی عبادت کے برابر اللہ رب العزت اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی جو اپنے والدین کے ساتھ رویہ ہے وہ اچھا ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ ہم معاشرے کو نہ دیکھیں معاشرہ کیا کرتا ہے، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی تعلیمات عطا کی ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز اگر ہم اسے اس کے مقام پہ رکھیں، کوئی بھی چیز اگر اسے اس کے مقام پر رکھیں تو پھر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس کے مقام پہ کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں پتھر کو آپ ہوا میں پھینکیں تو ہوا اس کا مقام نہیں، وہ زمین کی طرف آئے گا، کیوں؟ اس کا اصل مقام زمین ہے۔ اسی طرح مچھلی، اس کو اگر آپ باہر نکالیں پانی سے تو وہ تڑپے گی، کیوں؟ اس کا اصل مقام کیا ہے؟ پانی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے ہر انسان کو، کوئی باپ کے روپ میں ہے، کوئی ماں کے روپ میں ہے، وہ جس روپ میں بھی ہے، وہ جس کیٹاگری میں بھی ہے، دین اسلام نے ہر ایک کو اس کا مقام عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کو سمجھیں اور ماں باپ کے، والدین کے جو حقوق ہیں ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کو دیں، تو دوستان محترم ہر قسم کے جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اس انداز میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں کہ ہمارے والدین بھی راضی ہو جائیں، اور آخرت میں والدین کے صدقے ہمارا رب بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔